دوسرا فرق قاضی اور مالک کی عدالت میں نے کہا قاضی اصول کا پابند ہے، مرضی نہیں کر سکتا، لیکن بالفرض والمحال قاضی اپنے تمام تر اختیارات کو گروہ کار لا کے اگر کسی ثابت شدہ مجرم کو بھی بری کر دے، معاف کر دے، باعزت رہا کر دے، تب بھی دنیا کی کوئی عدالت، کوئی قاضی، کوئی تھانہ، کوئی ایس ایچ او اس ملزم کے ریکارڈ کو ضائع نہیں کرتا، اس کے ریکارڈ کو فائل میں محفوظ رکھتا ہے، کمپیوٹر کے ڈیٹے میں محفوظ رکھتا ہے، ملزم بری ہو بھی جائے ریکارڈ کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بندہ ایک علاقے کا نامی گرامی چور تھا، چوریاں کرنا اس کا پیشہ تھا، بچہ جانتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے، چوری ہو گئی، پولیس والے آئے، چور کو پکڑا، لے گئے، تھانے میں بند کر دیا، اگلے دن قاضی کی عدالت میں پیش کیا، قاضی نے کسی بھی وجہ سے اس چور کو بری کر دیا، باعزت رہا کر دیا، وہ چور بری ہو کر گھر واپس پہنچا، گھر کی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، محلے کی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز چور نے سنی، تھا تو وہ چور لیکن مومن تو تھا، کلمہ تو پڑا تھا، ایمان کی چنگاری دبی ضرور تھی پر بجھی نہیں تھی، چور کے بھی کان کے رستے اذان کے بول اس کے دل تک اتر گئے، چور کے دل میں بھی ندامت اور افسوس اور حسرت پیدا ہوئی کہ زندگی بغاوت میں گزر گئی، زندگی نافرمانی میں گزر گئی، کبھی نماز پڑھنے اور مالک کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملی، چلو آج گھر میں فارغ بیٹھا ہوں، کام بھی کوئی نہیں، چلتے ہیں مسجد میں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ چور چارپائی سے اٹھا، وضو کیا، مسجد میں آیا، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر با جماعت چور نے نماز پڑھی، جب امام صاحب نے سلام پھیرا، مسجد کی صف کے ایک کونے سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور نمازیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، یہ دین ہماری زندگیوں میں محنت سے آئے گا، اسی محنت کے بارے میں بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، سارے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کے سننا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، یقیناً آپ نے بھی یہ اعلان سنا ہوگا، ہماری مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، یہ اعلان نو لیگ والا تو نہیں کرتا، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا تو نہیں کرتا، کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں کرتا، کوئی علاقے کا وڈیرا پیسے اور اثر و رسوخ والا تو نہیں کرتا، بولیے یہ اعلان کون کرتا ہے؟ تبلیغی جماعت والے، یہ بولیے بسترے اٹھا کر ایک ایک دروازے پہ پھرنے والے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی ماں کی ممتا میں، کسی باپ کے پیار میں اتنا درد، اتنی ہمدردی اور اتنی شفقت نہیں ہے جتنی اس اعلان کے جملوں میں، اس اعلان کے بولوں میں شفقت اور محبت بھری ہوئی ہے۔ آج کل کے ماں باپ اولاد کی دنیا سوچتے ہیں، یہ تبلیغ والے ہماری آخرت سوچتے ہیں، ماں باپ ہمارا ظاہر سنوارتے ہیں، یہ تبلیغ والے ہمارا باطن سنوارتے ہیں، ماں باپ ہماری دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہماری 4 روزہ زندگی کی فکر کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے ہماری ابد الآباد اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ ان محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چور نے بھی یہ اعلان سنا، چور دل میں کہنے لگا، یار ان تبلیغی جماعت والوں کو، ان مولویوں کو تو میں بھی اپنے گلی محلوں میں بسترے اٹھا کر پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کئی مرتبہ آمنا سامنا بھی ہوا، مگر کبھی ان کی بات میں نے نہیں سنی، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھا، چلو آج مسجد میں آ ہی گیا ہوں، کام بھی کوئی نہیں ہے، ان مولویوں کی بھی تو سنتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا مشن، کیا پروگرام ہے، ان تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ۔ وہ چور بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، ایک اللہ والا درویش کھڑا ہوا، اس نے اللہ رسول کی باتیں بڑے سیدھے سادے لفظوں میں پورے اخلاص کے ساتھ بیان کرنی شروع کی، کہتے ہیں جو بات اخلاص سے کہی جائے وہ دل پر اثر کرتی ہے، چور کے بھی کان کے رستے وہ باتیں اس کے دل پر اثر کرتی چلی گئی، اندر ہی اندر کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی، حقیقی معنوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر تبدیلی لانا چاہتے ہو تو تبدیلی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی اندر سے آیا کرتی ہے، تبدیلی ظاہر سے نہیں آتی، تبدیلی
باطن سے آیا کرتی ہے. تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کیجئے. نہ تو بدلا نہ میں بدلا نہ دل کی آرزو بدلی, میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. رب قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اقبال نے بھی غالباً قرآن مجید کی اسی آیت کا ترجمہ کیا تھا, خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا, نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. تو تبدیلی کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیے صاحب, توجہ ہے سب کی, پوری توجہ میری جانب ہے. چور کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی, اندر کا زنگ اترنا شروع ہو گیا, من کی کایا پلٹنی شروع ہو گئی. چور نے بھی بیٹھے بیٹھے اندر ہی اندر کی کشمکش سے الجھ کر یہ فیصلہ کیا, ظالم بہت ہو چکا, بڑی بغاوت کر چکا, بڑا رب سے دور جا چکا, کوئی پتہ نہیں اسرائیل کب آ جائے, موت کا بلاوا کب آ جائے, چل بس کر دے, اب آنے والی زندگی کی فکر کر, نہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر کر. چنانچہ چور نے یہ طے کر لیا کہ بس اب چوری چکاری چھوڑوں گا, اب بقیہ زندگی رب کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں گزاروں گا. چنانچہ آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کا اصول کیا ہے. تبلیغی جماعت والے تقریر کم کرتے ہیں, تشکیل زیادہ. تبلیغی جماعت والے تقریر کم کرتے ہیں اور تشکیل وہ 2 منٹ بیان کریں گے, 10 منٹ تشکیل کریں گے. مجمع 5 کا ہو یا 5 لاکھ کا ہو, وہ تشکیل کے بغیر نہیں جانے دیتے. ان کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک بڑا راز تشکیل بھی ہے. اب یہ میرا وقت اور موضوع نہیں, میں اس طرف نہیں جاتا. ہمارے ہاں تقریریں لمبی چوڑی ہوتی ہیں, تشکیل کا موقع آتا ہے, ہم وہ آخر دعوانا کہہ کے چل پڑتے ہیں. مولوی صاحب اپنے گھر, سامعین اپنے گھر, اس وجہ سے آگے کام بڑھتا نہیں ہے. یارو ہم نے نیت کرو تشکیل کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ, تشکیل کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. تو وہ تبلیغی جماعت والے نے بھی بیان کھڑا کیا تو ختم کیا, کاپی پنسل لے کے کھڑا ہو گیا. ہاں بھائی, اب اگر ہماری بات سمجھ آ گئی ہے تو بولیے کون کون ہمارے ساتھ چلے 4 مہینے لگانے کے لیے اللہ کے راستے میں جا کر اپنی آخرت بنانے کے لیے تیار ہے. چور کے بھی اندر تبدیلی آ چکی تھی, انقلاب آ چکا تھا. چور بھی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یارو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو, میں بھی زندگی بدلنا چاہتا ہوں, اس گندگی سے نکل کر صراط مستقیم کی شاہراہ پہ گامزن ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ چور نے گھر سے بوریا بستر منگوایا اور 40 دن کے لیے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نکل گیا. اب اصول یاد رکھنا, 40 دن چور کے مسجد کے ماحول میں گزرے, دین کے ماحول میں گزرے, نماز روزے کے ماحول میں گزرے. تو اصول یہی ہے, صحبت صالح ترا صالح کنت تالے ترا تالے کنت. نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے, بروں کی صحبت برا بناتی ہے. برے سے برا بندہ بھی نیکوں کے لڑ لگ جائے وہ بھی نیک بن جایا کرتا ہے. نیک سے نیک بندہ بھی بروں کی سوسائٹی اختیار کر لے, برائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. 40 دن اس چور کے تبلیغ والوں کے ساتھ مسجد اور نماز کے ماحول میں گزرے. نتیجہ نکلا, اس پر بھی رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. زندگی میں نماز آ گئی, چہرے پہ داڑھی آ گئی, سر پہ ٹوپی آ گئی, ہاتھ میں تسبیح آ گئی, زبان پہ اللہ اللہ کا ورد آ گیا, ماتھے پہ محراب کا نشان بدل گیا, نشان آ گیا. زندگی کا رخ بدل گیا, حالات کا دھارا بدل گیا, سوچوں کا زاویہ بدل گیا, ترجیحات کا تعین بدل گیا. زندگی میں ایک انقلاب آ گیا. 40 دن مختصر یہ کہ وہ چور تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نیکی اور تقوی کے ماحول میں لگا کر جب واپس اپنے گھر پہنچا تو اچھا خاصا مولوی بن چکا تھا, ظاہری حلیہ بدل چکا تھا. لیکن میں نے یہ لمبی مثال دی اس آخری پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے. اللہ کی شان, وہ چور تبلیغی جماعت میں چلہ لگا کے جس دن اپنے محلے میں واپس پہنچا, اسی دن چور کے محلے میں ایک چوری اور ہو گئی. ایک چوری, پولیس والے لاکھوں کا, اب چور لاکھوں کا مال لوٹ کر لے گئے. ہلچل مچ گئی, پولیس پر دباؤ پڑا, جناب چور گرفتار کرو. لیکن چور کا کوئی سر پیر پتا. انٹیلیجنس والے, ایجنسیوں والے, پولیس والے غیب نہیں جانتے, بس اندازے لگا کر اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب پولیس والوں کو ملزم کا سراغ نہیں ملتا, ملزم کا اتا پتہ نہیں ملتا, تو پولیس والے ملزم کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ پرانا رجسٹر, پرانی فائل کھولو جناب, پرانے اشتہاری نکالو,
وہاں سے سراغ ملے گا۔ چنانچہ ایس ایچ او نے پرانا ریکارڈ نکالا، پرانی فائل کھولی تو چوروں کی لسٹ میں سب سے اوپر اسی کا نام تھا جو ابھی چلا لگا کے آیا۔ پولیس والے پہنچ گئے، پکڑ کر لے گئے، تھانے میں جا کے بند کر دیا۔ یہ غریب پوچھنے لگا جناب میرا جرم تو بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟ ایس ایچ او کہنے لگا محلے میں چوری ہوئی ہے، چور کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ کہنے لگا یارو مانتا ہوں ماضی میں چور تھا، میں نے بڑی چوریاں کی ہیں، لیکن اب تو میں نے توبہ کر لی، یہ دیکھو میں نے سنت رسول رکھ لی، میں نے نمازیں شروع کر دی۔ جاؤ میرے محلے کے امام صاحب سے پوچھ لو، تبلیغی جماعت کے امیر صاحب سے پوچھ لو، اب میرا کام اللہ اللہ کرنا، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلانا، قسم لے لو یہ چوری میں نے نہیں کی۔ ایس ایچ او کہنے لگا یہ تو میں بھی مانتا ہوں یہ چوری تم نے نہیں کی، پر میں کیا کروں؟ یہ فائل جو بول رہی ہے، یہ ریکارڈ جو بول رہا ہے، یا چور کا نام بتا دے یا تو تسلیم کر کے یہ چوری تو نے کی ہے۔ اس مثال سے پتا چلا دنیا کے جج، دنیا کی عدالتیں، دنیا کے تھانے کسی مجرم کو بری کر بھی دیں، اس کے ریکارڈ کو کبھی بھی صاف نہیں کرتے، تو سابقہ ریکارڈ کی بنیاد پہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ پھر پھنس جاتا ہے، پھر دھر لیا جاتا ہے۔ یہ قاضی کی عدالت ہے۔ آؤ میں تمہیں لے چلوں ایک مالک الملک، وہ میرے رب کی عدالت ہے۔ رب کہتا ہے لوگوں میری عدالت کے دستور نرالے اور انوکھے ہیں۔ مالک تیری عدالت کا دستور کیا ہے؟ رب کہتا ہے میری عدالت کا اصول یہ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میری عدالت کا اصول یہ ہے، میری عدالت میں زندگی بھر کا مجرم اور خداکار اور گناہگار ایک مرتبہ آ کر سچی توبہ کر